العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مزید ہم سب کو دو اہم مجلس میں شرکت کی، دو مجلس کے عنوان، لیکن مجلس ایک ہے، شرکت کی توفیق ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو حسب معمول جو تفسیر قرآن کریم کی مجلس سالوں سے جو یہاں ہوتی ہے وہ ایک مجلس، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس بابرکت اور قرآن کریم کی اس بہت ہی خوبصورت اور بابرکت مجلس، آپ جیسے مخلصین اور آپ جیسے اللہ کے نیک بندوں کی موجودگی میں ہماری ایک بچی کا نکاح طے ہے، جو اس وقت الحمدللہ ایجاب و قبول کے عمل طے ہوں گے. الحمدللہ مہمان حضرات بھی دور و دراز سے تشریف لا چکے ہیں، اور یہ بابرکت اور ایک خوبصورت جو ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا ایک بہترین حصہ ہے، اس کا بھی عمل ہوگا. اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے تھوڑی دیر تشریف رکھیں، آپ کا وقت کا پورا خیال رکھا جائے گا. اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھا ہوں، اور جن کے بھی نکاح اور جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کے سامنے یہ پڑھی جاتی ہے. ہم لوگ اگرچہ اس کو بھول گئے ہوں گے، یاد بھی نہیں ہوگا. 3 آیت مبارکہ ہے جو خطبہ نکاح میں تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم لوگ کسی دوسری یادوں میں رہتے ہیں، اسی لیے اس کو بھول جاتے ہیں. اور یہ 3 آیتوں میں ہماری اور آپ کی خوبصورت زندگی بنانے کے لیے خوبصورت اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا انتخاب ہے. آپ خطبہ نکاح میں 3 آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے. ایک یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، سورہ نساء کی پہلی آیت، اور سورۃ الاحزاب کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے، اور ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں اس کا انتخاب فرمایا ہے. اگر ان 3 آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر نکاح کرنے والا یعنی شوہر اور بیوی عمل کر لے تو بڑی خوبصورت زندگی گزرتی ہے، اس کا دین دنیا دونوں بہترین بنتے ہیں. چونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں تو اللہ رب العالمین نے پہلی بات اس طرف توجہ دلائی کہ خوشی چاہے کتنی بڑی تجھے حاصل ہو جائے یا غم کتنا بڑا آ جائے، لیکن تمہارے ایمان میں کبھی کمزوری نہیں آنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک نکاح اور ایک شادی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ایک بڑی مسرت اور خوشی کی چیز ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خوشی کے پیچھے میں تمہارا ایمان کوئی کمزور ہو جائے، تم ایمان کے عمل میں کہیں تم بھول جاؤ اور غفلت میں تمہارے سے ایمان کی کمزوری نہ آ جائے۔ اس لیے خوشی چاہے جتنی بڑی ہو تمہارے لیے مقدم ہے کہ تم اپنے ایمان کی پہلی حفاظت کرو۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ایمانی رشتہ اس کا مضبوط ہو۔ جب تک کہ دونوں کا ایمان کا رشتہ ایک نہیں ہوگا اس وقت تک کہ ایک مسلمان سے نکاح نہیں کرے۔ اگر اس میں فرق ہے تو نکاح جائز نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ڈرتے رہو اللہ سے، جیسا حق ہے ڈرنے کا، اور حق یہ کہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو ڈریں گے کس سے؟ اسی سے تو ڈرنا چاہیے۔ اور خوشی آ گئی ہے تو بھولنا نہیں، اور اسی زندگی کو تم ہمیشہ کی خوشی سمجھ کر کے غفلت میں نہ گزارنا۔ اگر موت بھی اس حالت میں آئے تو تمہاری موت ایمان ہی پر ہونی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو میرے بھائی کے بزرگوں، خوشی چاہے نکاح کی روشنی میں آ جائے، تجارت کاروبار کی روشنی میں آ جائے، تعلقات کی روشنی میں آ جائے، چاہے تعلیم اور عہدوں اور حکومت و سلطنت کی روشنی میں آ جائے، ہر حال میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، کبھی اس کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہر حال میں ایمان، ظاہر ہے کہ جب وہ آدمی نکاح کے عمل سے جڑتا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے حالات آتے ہیں۔ ان میں سے جو آج کل کے جو ماحول ہے کہ جس کا ہاتھ کوئی پکڑا چلا گیا اس کے ساتھ، وہاں ایمان لوگ دیکھ نہیں رہے، صرف دنیا کی مادی اور دنیا کی چمک دیکھتے ہیں۔ تو ایک مسلمان لڑکی کسی غیر کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے، ایک مسلمان لڑکا کسی غیر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلایا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی چیز ہے ایمان ہے۔ اس ازدواجی زندگی کے چکر میں تم ایمان کو مت کھونا، یہاں وہاں مت ہو جانا۔ اس لیے اس کو پہلا تمہارا مقام ہے، اور اسی پر جینا، اسی پر مرنا۔ پھر نکاح کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خوشیوں میں آ کر کہیں ایمان کو بھول جاؤ، بلکہ تمہارے لیے ایمان مقدم ہے، اسی پر زندگی گزارنا۔ دوسری آیت جو سورۃ النساء کی ہے، جو خطبے میں پہلے پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جوڑا اللہ طے کیا ہے۔ کون؟ اللہ نے کہا کہ ہم تم کو پیدا کی ایک نفس سے، اور تمہارا جوڑا بھی ہم نے طے کیا ہے۔ 1000 فوٹو دیکھ لیجئے، ملے گی وہی جو مقدر میں ہے، وہی ملے گی جو اللہ نے طے کیا ہے۔ لہذا جب اگر تمہارا نکاح اسی سے بھی طے ہو جائے تو پھر اب ہونے کے بعد اگر مگر نہیں کرنا کہ ایسا ہوا رہتا تو ایسا ہوا رہتا تو یہ ہوا رہتا تو وہ اب ہوتا تو یہ ہوتا نہ، یہ بلکہ موت تک یہ سمجھنا کہ اللہ کا یہی طے کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ اللہ نے جوڑا طے کیا ہے، لہذا اگر تیری نصیب میں خوبصورت حسین مل جائے تو یہ بھی قبول کرو، اگر خدا نخواستہ تیری نصیب میں اس سے کم صورت کی مل جائے اس کو بھی قبول کرو کہ یہ اللہ ہی کا طے کیا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو جانے کے بعد سڑکوں میں، گلیوں میں، ادھر ادھر محفلوں میں دیکھو تو منہ میں پانی آنے لگے، نہیں اب کیا ہوتا تو ایسا کیا ہوتا، اب کیا ہوتا ایسا کیا ہوتا، جیسا آج ہوتا ہے لوگ۔ لہذا ہونے کے بعد اگر مگر نہیں کرنا، نکاح کے لیے اسی لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس نیت سے کرنا کہ ہم کو اسی کے ساتھ آخری تک زندگی نبھانی ہے۔ اسی لیے علماء اہل سنت کے نزدیک فقہاء کرام لکھتے ہیں وقتی نکاح جائز نہیں ہے، کہ کوئی ٹائم کے لیے کر لیا، 6 مہینے کر لیا، سال کے لیے کر لیا،
باہر ہے، دو ہے، لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، چلو ہم لوگ ہیں ایک وقت تک کے نکاح کے صورت میں، جب ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور شریعت ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، وقتی وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری ماں کہاں، میرے باپ کہاں۔ پتہ یہ چلا کہ جب نکاح ہو جائے تو پھر کیا کرو، جو مقدر میں آ جائے اس کو قبول کیجیے اور کہیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور وہی بہتر اس حسن کا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے اور شوہر ذرا اس سے کم صورت کا ملا، اگر وہ عورت اپنے شوہر کی کم صورت پر اگر صبر کر لی، یا اسی طریقے سے شوہر بہت خوبصورت ہے اور بیوی ذرا سے کم صورت ہے اس کے مقابلے میں، اگر یہ دونوں صبر کر لیے تو کہہ دو کل قیامت کے دن اس کو ڈھونڈ کر کے میں جنت میں داخل کروا دوں گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک واقعہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی بہن جس کو خواب میں آیا کہ جا کر کے اپنی بہن سے میرا سلام کہہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے کہ آخر میری بہن کا کون سا عمل ہے۔ بھاگے بھاگے جب پہنچے ہیں اور سلام پیش کرنے کے لیے، سنانے کے لیے، سنا تو دیے لیکن پوچھیں میری بہن یہ بتا تو کون سا عمل کرتی ہے جو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا پیغام بھیجے۔ کہا کہ کوئی خاص عمل نہیں، جہاں جوڑا جوڑ دیا آپ لوگوں نے میں نے اس کو قبول کر کے گزارا، لیکن دیکھو میرے بھائی میں بڑی خوبصورت ہوں، میرے مقابلے میں میرے شوہر ذرا کم صورت ہے، لہذا ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ دیکھیے کہیں بھی رہیے لیکن عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں تھوڑی دیر بیٹھیں آپس میں، لہذا ہم دونوں کا یہ عمل ہے کہ چائے پیتے پیتے یا کوئی چیز کرتے کرتے دونوں آمنے سامنے ہم بیٹھتے ہیں، اور میری یہ تاکید ہے اور میں شوہر کو دیکھ کر کے صبر کرتی ہوں کہ اللہ تم مجھے کتنا خوبصورت بنایا، لیکن میری قسمت میں جو دیا ہے شوہر وہ میرے مقابلے میں کم دیا، لیکن تیرے فیصلے پر میں صبر کر رہی ہوں۔ تو یہ روز کا عمل ہے یہ صبر، تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ کہا کہ بس اسی حدیث پاک کی روشنی میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے بھائیو بزرگوں جوانوں عرض یہ کرنا ہے کہ نکاح جس سے بھی طے ہو جائے، طے ہونے کے بعد اگر مگر نہیں، لہذا اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ پیغام دیا گیا کہ یہ اللہ کے فیصلے سمجھو اور اس پر طے رہو۔ تیسری بات اسی میں کہ تم غافل نہیں رہو، تمہاری نگرانی میں مکمل کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لہذا نکاح سے جڑ جانے کے بعد یہ نہ سوچو کہ بس ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی گزاریں گے، نہیں، ان اللہ کان رقیبا، اللہ نگرانی کرنے والا ہے۔ لہذا شرعی اعتبار سے کوئی خلاف عمل نہیں، کسی طرح سے کوئی جھول جھپٹ نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں خاص طور پر اس طرف توجہ دلا کر کے ہم کو اور آپ کو جنت کا راستہ دکھایا گیا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے ہم سب کو پابند کیا گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اطاعت خدا، اطاعت رسول کہتے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے وہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، بات کرنا تو بہت نرم بات کرنا، سخت کرو گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، سخت کرو گے تو جھگڑے آئیں گے، سخت کرو گے نفرتیں آئیں گی۔ اس لیے دونوں خاندان میں، دونوں فرد میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ زبان بہت فتنہ اس سے نکلتا ہے، لہذا بات سچی کرنا، نرم کرنا، بہت ہی اچھی کرنا، قولوا قولا سدیدا، سخت کلامی نہیں کرنا، سخت معاملہ نہیں طے کرنا۔ لہذا آج جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں آتی ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، اس کا سب سے پہلا اور پہلی سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ زبان ہوتی ہے۔ سختی، ایک دوسرے پر طنز، ایک دوسرے کے اوپر میں حقارت کی گفتگو، لہذا ایسی باتیں مت کرنا۔ اگر تم ایسی بات نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی بڑی
خوبصورت گزرے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ہاں کبھی بات ناچاکی ہو جائے، بات 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، کبھی بات ناچاکی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا، آپس ہی میں اس کا صلح کر لینا، آپس ہی میں اس کو ختم کر لینا. حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت فاطمہ دوڑے دوڑے تشریف لائی، نبی سے کچھ بات کہنے لگی. ابا جان، علی نے آج مجھے بہت ڈانٹا، بڑی سختی سے پیش آئے، کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کیے تھے، اتنا سخت کلام نہیں کیے تھے، بہت ہی سختی سے پیش آئے. کیا کہا بیٹی؟ فلاں 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 سنا رہی تھی. حضرت علی سمجھ گئے کہ وہ دربار رسالت میں میرا مقدمہ چلا گیا، اب تو مشکل ہے. بھاگے بھاگے وہ بھی آ گئے، پہنچے. ادھر حضرت علی، ادھر حضرت فاطمہ. اللہ کے رسول نے بیٹی سے فرمایا بول، اب علی بھی آ گئے. حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، نہیں بول رہی. یہ ادب. آج کے حالات ہوتے تو اچھا، گھر میں بھی ڈانٹا اور یہاں بھی کمینہ آ گیا ہے، کہیں نہیں چھوڑا مجھے. وہیں قدر نہیں ہے، عزت نہیں ہے. معاشرے میں آج جو پریشانیاں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت اخلاق نہیں سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں بول بیٹی، کیا بولنا ہے؟ اب نہیں بول رہی، ایسے جیسے کوئی منہ پر کوئی بندش لگ گئی. حضرت علی سمجھ گئے کہ نہیں بول سکتی ہے، حیا کی پیکر ہے، بے ادب نہیں ہے فاطمہ. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، فاطمہ میرے غیر موجودگی میں جتنی باتیں سنائی ہیں وہ سب صحیح کہی ہے، میرے بارے میں جتنی شکایتیں کی سب ٹھیک ہے. اب جھگڑا آگے بڑھے گا. جھگڑا کب بڑھتا ہے؟ نہیں ہم نے ایسا نہیں کہا، وہ ایسا نہیں کہا، یہ ایسا نہیں کہا، جھوٹ پر جھوٹ ہیں، تو وہاں جھگڑے کے راستے کھلتے ہیں. حضرت علی نے وہیں ختم کر دی. یا رسول اللہ، جو کچھ کہی ہے وہ سب بالکل ٹھیک ہے، آپ کیا سزا دیں گے دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہوتا ہے اتنی باتیں، لیکن اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سن کر کے آپ کھڑے ہوتے ہیں. دونوں کھڑے ہیں، قریب ادھر سے کیے ادھر سے کیے. نبی آج علی کے لیے سسر اور داماد، بیٹی، گھر کا فیصلہ قریب دونوں کو کرتے ہیں، دونوں کی نگاہیں ملاتے ہیں. بیٹی علی کو دیکھ، علی فاطمہ کو دیکھ. اور یوں فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ، علی جیسا شوہر کا مل جانا تیری خوش نصیبی کی بات ہے، اس کی قدر کر لینا. علی، فاطمہ جیسی بیوی کا مل جانا تیری خوش نصیبی کی بات ہے، اس کی قدر کر لینا. جاؤ، میں عشاء کے بعد تیرے گھر آتا ہوں. خوشی خوشی چلے گئے. آج بیٹی کچھ سنایا، باپ ابھر گیا، بیٹا کچھ سنایا، وہ نکل گئے اور چلے گئے مقدمہ، اور غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار، عالم علماء سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی روشنی میں حل کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ہمیشہ اپنا فیصلہ اللہ کی روشنی اور اللہ کے حوالے کر کے کیجیے. رسول اللہ سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے گھر کا جھگڑا گھر میں کر لیجیے، ختم کر لیجیے، غیروں کے حوالے مت ہو جائیے. وہ تو رسوا کرنے کے لیے کھڑا ہے، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کھڑا ہے، وہ تو ذلیل کرنے کے لیے کھڑا ہے. اس لیے خبردار، اللہ کے واسطے اپنے گھر کے جھگڑے کو عدالتوں تک نہ لے جائیے. وہاں انصاف نہیں ملے گا. مر کر کے چلے جائیں گے لیکن انصاف نہیں ملے گا. تو یہ 3 باتیں خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ایمان کا خیال رکھنا. نکاح کے بعد اس میں کوئی کمزوری نہیں آنے دینا، نہ بیوی کی محبت میں نہ شوہر کی محبت میں، ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دینا. اسی پر مرنا، اسی پر جینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح طے ہو جائے تو یہ اللہ کا فیصلہ سمجھنا. بعد میں اگر مگر نظریں ادھر ادھر کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو کمزور نہیں ہونے دینا، امانت میں خیانت نہیں کرنا. صبر کر لینا، زندگی خوبصورت گزرے گی. اللہ